السلام علیکم ناظرین، 49 نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عامر تقوی۔ ناظرین، اسٹیٹ آف دا آرٹ سہولت بازار پنجاب حکومت مریم نواز شریف کی ایک ایسا احسن قدم ہے جو ضلع میں صرف دو بازار بنائے گئے ہیں، ایک پتوں کی اور دوسرا چونیا میں۔ میں اس وقت چونیا کے بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر تیزی سے جو ہے اس کا کام کیا جا رہا ہے، دن رات کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جس کی تیاریاں جو آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں اور بتایا جا رہا ہے یہاں پہ جو اس کا جو کل رقبہ ہے 5 کنال 17 مرلے اس کا جو رقبہ ہے، اور اس میں جو سٹال لگائے جا رہے ہیں وہ کشادہ اور بڑے، اور تقریباً 62 جو سٹال یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو سہولیات دی جا رہی ہے اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ کو بھی اس بات پہ رشک آئے گا۔ تو میرے ساتھ اس وقت جو پنجاب حکومت کے جو سہولت بازار کے ترجمان فیصل طارق موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں کا جو بازار ہے اس میں کس نوعیت کا ہے اور یہ ضلع میں کتنے بنائے جا رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جی 49 نیوز کا، انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ یہ سہولت بازار میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ سہولت بازار اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت بازار ہوگا جو شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ اس وقت لاہور سمیت پنجاب بھر میں 36 سہولت بازار عوام کو ایک ہی چھت تلے ضروریات زندگی کی تمام چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔ تو چونیا میں سہولت بازار چونکہ موجود نہیں تھا تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا، درینہ مسئلہ تھا، اور لوگوں کا مطالبہ تھا کہ چونیا شہر میں بھی سہولت بازار کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو یہاں پہ تقریباً 5 کنال سے زائد رقبے پر سہولت بازار کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں 62 کے قریب سٹال ہوں گے۔ اس بازار میں سبزی، پھل، کریانہ، مٹن، بیف، چکن اور اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں ان کی دکانیں یہاں پہ موجود ہوں گی۔ اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا کیا سہولت دی جا رہی ہے یہاں پہ؟ ایک تو جو کاروباری حضرات ہیں، دوسرا جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی سہولت ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، آپ نے بالکل بڑا اچھا سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت یہاں پہ کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ یہاں پہ سٹال کا کرایہ انتہائی کم ہے، جس میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی بالکل فری ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے۔ جو دکاندار ہیں ان کے لیے بجلی کا کرایہ بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہیں وہ بھی دکانداروں کو یہاں پہ مہیا کی جائیں گی۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت قسم کے یہاں پہ انتظامات ہوں گے۔ اس کے علاوہ پارکنگ یہاں پہ لوگوں کے لیے فری ہوگی۔ خریداری کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے بھی بہت سی سہولیات ہوں گی، اور سب سے اہم جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کہ سامان آپ کی دہلیز پر ہوگا۔ مطلب 5 کلومیٹر کی حدود تک کوئی بھی بندہ ایک فون کال کرے کہ ہمیں سامان چاہیے تو یہاں سے ہمارا رائڈر چونیا میں سامان ان کو گھر میں فری پہنچا دے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوم ڈیلیوری بھی دی جائے گی؟ کوئی کال کرے جو چیز چاہیے وہ یہاں سے بازار والے انہیں پرووائڈ کریں گے؟ نہ صرف وہاں پہ بازار والے ان کو پرووائڈ کر لیں گے بلکہ ریٹ بھی وہی ہوگا جو سہولت بازار کے اندر سرکاری ریٹ ہوگا۔ مطلب چیز آپ کو گھر میں بھی ملے گی اور آپ کا جو ریٹ ملے گا وہ آپ کو سرکاری ریٹ پر ملے گا۔ اچھا فیصل صاحب، ماضی میں جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بازار لگائے گئے ہیں وہاں پہ ایک تو اشیاء کی جو معیار ہے کوالٹی وہ نہیں ہوتی، دوسرا کہ ریٹ کا بھی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں جو سہولت بازار کی انتظامیہ کیا پلان لے کے آ رہی ہے؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ اگر آپ نے جیسے ماضی کی بات کی ہے تو آپ ہمارا کوئی بھی سہولت بازار دیکھ لیں، آپ کے پاس ہی قصور میں ہمارا سہولت بازار لگتا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو رائیوڈ میں ہمارا سہولت بازار ہے۔ ان بازاروں میں عوام کو نہ صرف سستی بلکہ معیاری چیزیں سرکاری نرخوں سے بھی کم قیمت پر لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے، چونکہ اس بازار میں کرائے انتہائی کم ہوتے ہیں، بجلی کا بل نہیں ہوتا۔ تو جو دکاندار حضرات ہیں، جو سٹال ہولڈرز ہیں، وہ اس طرح اس چیز کو مینیج کرتے ہیں، اور سرکاری ریٹ جو سرکار نوٹیفائی ریٹ نکالتی ہے اس کے اوپر سیل کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارا ایک میکانزم موجود ہے۔ ہمارے 24/7 ایک مانیٹرنگ روم بنایا گیا ہے، 800 سے زائد کیمرے جو لاہور میں ہمارا کنٹرول روم ہے ہر وقت اس کو مانیٹر کرتا ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مطلب کہ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا کوئی بھی سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیں، ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس کے اوپر رابطہ کریں۔ فیصل صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ بازار کب تک فنکشنل ہو جائے گا، اس کی الاٹمنٹ کیسی ہوگی؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دیکھنے والے لوگوں کو جو ہے نا وہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، اگست کے قریب بازار فنکشنل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بات کی ہے الاٹمنٹ کے حوالے سے، تو درخواستوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ
بازار میں اسٹال لینے کے لیے درخواست جمع کروا رہے ہیں، جو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے وہ آپ کی اسکرین پہ چل بھی رہا ہوگا، اس ہیلپ لائن نمبر کے اوپر رابطہ کر کے آپ درخواست وصول کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کاروبار آپ یہاں پہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ جو بھی کاروبار چاہیں بآسانی کر سکتے ہیں۔ چونیا کے جو سرگمسٹانسز ایسے ہیں کہ یہاں پہ ماضی کے حکمرانوں نے سڑک کشادہ کرنے کے نام پر جو سینکڑوں دکانیں مسمار کی تھی، اس کی وجہ سے یہاں پہ کاروباری طبقہ تو انتہائی پریشان تھا اور یہاں پر جو کاروبار کے مواقع تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے۔ یہ جو سہولت بازار پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بنایا جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی چونیا کے عوام کے لیے بہت ہی خوش آئین ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ سہولت بازار کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے 49 نیوز کا شکریہ، آپ نے ہمیشہ چونیا کی آواز بلند کی ہے۔ دیکھیں یہ بڑا خوش آئین کام ہے موجودہ حکومت کا، جو 5 کنال 17 مرلے پر 62 دکانیں چونیا میں بنا رہے ہیں اور 83 کے قریب جو 83 کے قریب پتوں کی میں بن رہے ہیں۔ اس میں چونیا کی بھی جو ہے خوشحالی ہوگی اور پتوں کی میں بھی خوشحالی ہوئے گی۔ اور آپ نے بات کی کہ ماضی کے حکمرانوں نے جو چونیا شہر کے ساتھ کیا وہ کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ یہ باہر جو مارکیٹ تھی، یہ اڈے سے لے کے باہر سابقہ کچہریوں تک یہ دکانیں گرا دی گئیں، اور جو کارڈک سینٹر کے باہر تصور مارکیٹ ہوتی تھی وہ گرا دی گئی۔ میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں شاہ صاحب جو آج تک دوبارہ سٹیبل ہی نہیں ہو سکے اور ان کے کاروبار اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اپنی کئی بندے تو اس دنیا فانی سے بھی گزر صاحب میں آپ کی بات کو بڑا کرتا چلوں، میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی یہاں پہ دکانیں تھیں اور ان کے وہاں پہ 8-10 ملازم تھے، اور ان کی دکان سے 8-10 لوگوں کے خاندان چل رہے تھے، آج وہ فٹ پاتھ پہ ہیں۔ بڑی زیادتی کی ہے اور ان کا کوئی آلٹرنیٹو یا میرے خیال یہ جو دکانیں بنا رہی ہیں یہ اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک اچھا مواقع ہے، اور جو تاجر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، چونیا سے باہر جا کے کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے شہر میں ایک اچھا انیشیٹو ہے موجودہ حکومت کا۔ ایک ہی بازار ہے، اس میں تمام طرح کے سٹالز لگیں گے جس میں گروسری، پھل، فروٹ اور ہر قسم کی دکانیں یہاں پر ہوں گی۔ جو تاجر ہیں وہ دیے گی جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں پر یہ ان کو درخواستیں مطلوب ہیں، یہ درخواستیں دیں اور شفاف قرعہ اندازی ہوگی اس کی۔ بالکل میڈم نے یہ انتظام کیے ہیں نا جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے، یہ چونیا واسطے بہت بہترین ایک گفٹ ملیا چونیا نو۔ زندہ باد۔ جی، جیسا کہ آپ نے یہاں کے ترجمان کی بات سنی اور یہاں کی جو شہری کی بات سنی، وہ پنجاب حکومت مریم نواز شریف کا اس قدم کو بہت ہی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ چونیا کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر شہریوں کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو کاروبار کے بھی مواقع ملیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر تقوی کو اجازت دیں، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔